اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتائیں نہیں، یُنَبِّئُکم جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم کل ممزق جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید بے شک تم اس وقت ایک نئی پیدائش کے اندر ہوگے، افطری علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، معلوم نہیں کہ اس شخص نے جھوٹ کر لیا اللہ پر یا اسے کوئی جنون ہو چکا ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب والضلال البعید، عذاب کے اندر ہوں گے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں اس چیز کی طرف جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض آسمان و زمین میں سے، ان نشأ نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو دنسا دیں زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء یا ہم گرا دیں ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا، ان فی ذلک لآیہ بے شک ان تمام قدرتوں کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں، دلیل ہے، لکل عبد منیب ہر رجوع رکھنے والے بندے کے لیے، انابت رکھنے والے بندے کے لیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے قیامت کا تذکرہ سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اس لیے کہ قیامت وہ انصاف کا دن ہے، اگر قیامت نہ برپا کی جائے تو انصاف باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا کہ میں نے قیامت قائم فرما کے لوگوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ دیا جائے اور گناہگار اور کفار لوگوں کو ان کے برے اعمال کی اور کفر کی سزا دی جائے۔ چنانچہ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی مزید کفار کے شبہات کا رد فرما رہے ہیں، کیونکہ کفار کہتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرتے ہوئے لوگوں کو کہتے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے بندے کے بارے میں نہ بتائیں، ایک ایسے رجل کے بارے میں نہ بتائیں، ایسے مرد کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے اس وقت تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھ آیا کہ کفار بھی مانتے تھے اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ہیں، مرد ہیں، بشر ہیں۔ آج نام نہاد مسلمان، کلمہ گو مسلمان بھی نہیں مانتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نوری ثابت کرنے پر زور لگا رہا ہے۔ لیکن کفار کی گفتگو جو اللہ نے نقل فرمائی ہے، دیکھیں وہ ہے حل ندلکم علی رجل، کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ایک آدمی کے بارے میں نہ بتائیں، بشر کے بارے میں نہ بتائیں جو اس طرح کی خبر دیتا ہے کہ قیامت آئے گی اور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کاذبا، معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ام بہ جنہ، یا اسے کوئی جنون ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ وہ پتہ نہیں کوئی جھوٹی بات کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اللہ قیامت قائم کریں گے، یا جو ہے وہ نعوذ باللہ اسے کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ کفار کی بات افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، دو باتوں کا نقل کرنا، ایک پہلے ذکر کر کے پھر ساتھ ہی اس کا رد کر کے دوسری بات کہہ دینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کفار، کیونکہ جھوٹے بندے کی ایک بات نہیں ہوتی، وہ اپنی بات سے پھرتا رہتا ہے۔ سچا بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی بات پر ڈٹ جاتا ہے، اور یہاں کفار پہلے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے پتہ نہیں، اور دوسرا ساتھ ہی کہہ دیا کہ پتہ نہیں اسے کوئی جنون ہو گیا۔ تو فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، میرے پیغمبر ان کی دونوں باتیں جھوٹ ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے درمیان گزری ہے، اور انہیں سب پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صادق و امین تھے، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے صادق و امین کہا کرتے تھے خود، تو زندگی ان کے درمیان گزری ہے، تو پھر اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کرنا یہ تو بے وقوفی ہے کہ ایک بندہ 40 سال جو ہے وہ ساتھ رہا، اس کا بچپن، جوانی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا، فرمایا یہ تو بے وقوفی ہے۔ یہ صفحہ نمبر سورہ یونس نکالیں جی، سورۃ یونس کی آیت نمبر 16، صفحہ 253، صفحہ 253، سورۃ یونس کی آیت نمبر 16۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اترتا وہی آتی تو لوگوں کو پڑھ کے سناتے، اور اسی قرآن کے اندر
اللہ نے اپنے علاوہ جتنے انہوں نے خدا معبود بنائے ہوئے تھے ان کی نفی کر دی. جو بیت اللہ میں 360 بت لٹکائے ہوئے ہیں ان کی بھی نفی ہوئی. بڑے جو بت تھے لات منات عزا حبل ان کی بھی نفی ہوئی. تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی. تو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ یہ جو آیتیں ہیں جس میں ہمارے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے ان کو بدل ڈالو، یا پورا قرآن ہی بدل ڈالو، کوئی اور لے کے آؤ جو ہمارے موافق ہو ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. میرے پیغمبر آپ جواب دیجئے، فرما دیجئے لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا، وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اور وہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع بھی نہ دیتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں نہ پڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میں پڑھ کے سناؤں، تبھی تو اللہ وہی کر رہے ہیں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ تو میری اس بات کو جھوٹا کیوں کہتے ہو، میری بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ میں تو صرف اور صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، فرشتہ لے کر آ رہا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ تو مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے کی ساری عمر گزاری ہے. تمہیں پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں، تمہیں بخوبی علم ہے اس بات کا، اس لیے تم اب مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں. اب سے پہلے مجھے صادق کہتے رہے ہو اور اچانک جب اللہ کی طرف سے پیغام ملا وہ میں نے بیان کیا تو مجھے جھوٹا کہنے لگ گئے ہو. میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے. افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا فرمایا اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا جو بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا تو ظالم ہی کوئی نہیں. تو میں کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہوں؟ او کذب بآیاتی یا اس کی آیتوں کو جو جھٹلاتا ہے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، جھوٹی نسبت کرتے ہیں کہ اللہ قیامت برپا کریں گے، فرمایا یہ بات ان کفار کی کیا ہے؟ جھوٹی ہے، رد گئی. فرمایا دوسری بات وہ کہتے تھے ام بھی جنہ، یا نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے؟ جنون ہو گیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ دماغی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ کفار کہتے تھے آج تک ہمارے آباء و اجداد جتنے مرے ہیں دوبارہ کوئی زندہ تو ہوا کوئی نہیں، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو یہ بڑی ایک انوکھی بات کرتا ہے. دماغ کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ام بھی جنہ، نعوذ باللہ سے کچھ جنون ہو گیا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. جس طرح کوئی بندہ پاگل ہو جائے نا باتیں کرتا ہے عجیب عجیب، تو اس طرح اللہ کے پیغمبر. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی عقل مند ہی کوئی نہیں ہوتا. اس کائنات کے اندر سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی ہوتے ہیں. اور پھر جن کو وہ جنون جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ تو فرمایا امام الانبیاء ہیں، وہ تو نبیوں کا سردار ہے. تو یہ کیسے جو ہے وہ مجنون ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیسے جنون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا ان کی یہ بات بھی کیا ہو گئی؟ جھوٹی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرماتے ہیں. سورہ انعام، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33، پارہ نمبر 7.
صفحہ نمبر 159۔ صفحہ نمبر 159 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33۔ قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، میرے پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں۔ لا یحزنک الذی یقولون، کفار کے اقوال، ان کی باتیں آپ کو مغموم کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، دکھی کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، نبی علیہ السلام کو کہتے تھے نا نعوذ باللہ دیوانہ ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بے شک وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وہ جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ کیا اللہ کو جو ہے وہ جھوٹا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں نا۔ قرآن تو اللہ نے نازل کیا، آپ نے تو نہیں بنایا، اس لیے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، در حقیقت اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ۔ ہاں فرمایا یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، فرمایا فی العذاب، یہ عذاب کے اندر ہوں گے اور یہ دور کی گمراہی کے اندر ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کی طرف؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی دلیل پیش فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقیں پیدا فرما دی ہیں، آسمان و زمین اتنے بڑے بڑے بنا دیے ہیں، تو ایک چھوٹا سا انسان بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے دوبارہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم آسمان و زمین کے بنانے سے زیادہ مشکل ہو؟ انتم اشد، فرمایا نہیں، آسمان و زمین کے بنانے سے زیادہ تمہاری تخلیق کوئی مشکل نہیں۔ اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین اللہ نے بنا لی ہیں، تو تمہیں ایک چھوٹا سا پرزہ دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہے؟ آسمان و زمین کے سامنے تو انسان پرزے کی شکل میں ہے، اتنی بڑی بڑی مشینری اللہ نے بنا دی، تو فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ اور دوسری بات اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں ان کے لیے تخویف ہے، ڈراوا، کہ تم اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کی طرف دیکھو، اوپر نیچے میری اتنی اتنی مخلوقیں ہیں، اگر تم بات نہیں مانو گے تو میں کسی مخلوق کو حکم دوں گا تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ یہ ڈرانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا، اللہ تعالیٰ تو چھوٹے سے پرندے کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھی مروا لیتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم قیامت کا انکار نہ کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں قیامت پر یقین کر لو، اگر یقین نہیں کرو گے فرمایا پھر تمہاری پکڑ آ جائے گی۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں گے تو تمہیں زمین کے اندر دنسا دیں گے۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم جو ہے وہ چاہیں گے تو فرمایا کہ ان کفار پر آسمان سے کوئی ٹکڑا برسا کر عذاب کا انہیں ہلاک کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کے نمونے بیان فرمائے۔ قارون کو اللہ نے زمین کے اندر دنسایا ہے، اب بھی زلزلے آتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں، زمین بند ہو جاتی ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو زمین کو حکم دیتے ہیں کون پھٹ جا، کھول جا، اور اٹھا کے لوگوں کو اس کے اندر پھینکا، پھر کون جڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟
اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب انسان ڈرتا نہیں ہے، اور سر عام کھلے عام جو ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، بے حیائیاں بھی کرتا ہے، ہر گناہ کا کام جو ہے وہ انسان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے نا۔ صبح صبح بندہ جائے دکانوں پہ، جناب گانے لگائے ہوئے ہیں، صبح صبح جناب مجرے گانے پتہ نہیں کیا کیا لگائے ہوئے ہیں، بے حیائی، اور کہتے کیا ہم مسلمان ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کفار مسلمان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو کفار ہی ٹھیک ہیں۔ تو مسلمان کے لیے ایک ایسا جو ہے نمونہ اور مثال بن کر جو ہے وہ پیش ہونا چاہیے کہ کفار دیکھتے جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں وہ مسلمان ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی کہیں پکڑ نہ آ جائے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، نہ کوئی اللہ کا نبی چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا فقیر، کوئی اللہ کا ولی چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ چھڑا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس لیے یہ عقیدہ ہرگز نہیں بنانا رب سائیں دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، نہ یہ عقیدہ نہیں بنانا۔ عقیدہ یہ بنانا ہے کہ اللہ پکڑ لے تو نبی بھی نہیں چھڑا سکتا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ تنبیہات کی ہیں قرآن مجید میں، میرے پیغمبر اگر آپ بھی میرے احکامات سے ہٹ کر چلیں گے تو ہم آپ کی شاہ رگ سے پکڑ لیں گے۔ دیکھیے سورۃ الحاقہ آخر میں فرمایا نمونے قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرما دیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، لیکن عبرت تب ہی آئے گی میرے بھائیو جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ جب قرآن سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، عبرت بھی نہیں آئے گی۔ بس دنیا کی فکر ہے، دنیا کے اندر مگن ہے، بس یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ جہاں ہم نے تھوڑا جینا ہے وہاں پر ہم محنت کر رہے ہیں اور اس کی فکر ہے، اور جہاں ہم نے مرنے کے بعد مکمل جینا اور زیادہ جینا ہے اس زندگی کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تھوڑے سے عرصے کی جو زندگی ہے اس کی فکر ہے، یہ زندگی تو بالکل جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے گنتی کے سال رہے ہو تم دنیا میں؟ تو انسان آگے سے جواب دے گا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ سالوں کی باتیں کرتے ہو، یا اللہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں، او عشیۃ او ضحاہا، صبح سے شام تک رہ کے آئے ہیں بس۔ تو یا اللہ دن سال تو بہت دور کی بات، تو تھوڑا سا وقت ہے دنیا میں، اس کے لیے اتنی محنت، اتنی فکر ہے۔ دنیا کے لیے بندہ صبح اٹھتا ہے لیکن آخرت کے لیے صبح نہیں اٹھتا۔ آخرت کے لیے تب اٹھے گا جب صبح اٹھ کر نماز پڑھے گا۔ دنیا کے لیے اٹھتا ہے، صبح صبح تیار ہو کے آتا ہے، کاروبار کے لیے دکان پہ بیٹھتا ہے، یہ دنیا کے لیے ہے نا، یا اس دکان نے آخرت میں بھی کام آنا ہے؟ آخرت میں کام آئے گی نماز، اور اس نماز کے لیے اٹھتا کوئی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا کی فکر تو ہے، آخرت کی نہیں ہے۔ آخرت کی فکر تب لاحق ہوگی جب اللہ کے حکم پر صبح صبح اٹھے گا، سردی میں وضو کر کے مسجد میں آئے گا۔ اب تو لوگ اتنی سہولت ڈھونڈتے ہیں، مجھ سے ایک بندہ مسئلہ پوچھتا ہے قاری صاحب صبح صبح سردی بڑی ہوندی ہے تو گاری نماز نہ پڑھ لویے، اگر اس سردی کے اندر صبح صبح اٹھ کر لاہور جانا پڑے، کام کوئی ہو دنیا کا، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس لیے یقین نہیں رہا نا، یقین ہی نہیں رہا کہ مرنے کے بعد پیش ہونا اور حساب و کتاب دینا ہے۔ تو کفار کی بھی یہی حالت تھی، انہیں یقین ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہی کوئی نہیں، اس لیے بے دھڑک ہو کر نافرمانیاں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑا، بعضوں کو ہم نے دنسا دیا۔ قارون کو اللہ نے دنسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ آج کسی کے پاس اتنا ہے ہی کوئی نہیں، اتنا خزانہ تھا، لیکن اس کو خزانے نے بچایا، خزانے سمیت زمین کے اندر چلا گیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں بعضوں کو ہم آسمان سے ٹکڑے برسا کر ذلیل اور پکڑتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قوم لوط کا حال دیکھ لو، قرآن مجید میں ذکر ہے،
ہیں، فرمایا قوم لوط پر اللہ نے پتھر برسائے مسومۃ عند ربک، اور ان پتھروں پر نام لکھ کے برسائے کہ یہ پتھر فلاں بندے کو لگنا ہے، یہ پتھر فلاں بندے کو لگنا ہے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو انسان کے لیے جو ہے وہ یہ بہتر ہوگا اور اس کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا انسان دو چیزوں کے جو ہے وہ ساتھ زندگی گزارے، دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دوسری اللہ تعالیٰ سے امید۔ آج امید تو ہے لیکن ڈر نہیں ہے۔ اس لیے بندہ کہتا ہے نا، جب کوئی دین کی دعوت دیتا ہے، نماز پڑھ لو جناب، قرآن کا درس سن لیا کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے، سی امید ہے، لیکن اللہ کا ڈر کوئی نہیں دل میں۔ دونوں چیزیں جب تک نہیں آئیں گی تو بندہ نہیں بچ سکتا۔ دونوں چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ ایک ڈر ہو اللہ کا، ڈر ہوگا تو نمازیں پڑھے گا، ہاں ڈر ہوگا تو اللہ نے جو خط ہمارے پاس بھیجا ہے اس کو سنے گا، اس کو پڑھے گا۔ ڈر ہوگا تو اللہ کے حکموں پر چلے گا۔ اگر ڈر نہ ہوا تو اکیلے امید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ، فرمایا یہ جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے اندر فرمایا بڑی بڑی دلیلیں ہیں، لکل عبد منیب، لیکن فرمایا یہ دلیل ہر ایک کے لیے نہیں، یہ نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ فرمایا جو منیب بندہ ہوتا ہے، انابت رکھنے والا، توجہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، شوق رکھنے والا، اس کے لیے یہ دلیل اور نشانی بنتی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔